شہر میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں آج بھی بادلوں کا راج ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی لاہور میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسم کا مزید کیا حال ہے، تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے احمد حسن سے۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ صبح سے ہی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور ہبس کی شدت میں واضح کمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا درجہ حرارت 27 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 33 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی بتانا ہے کہ آج بھی شہر میں بارش کا امکان ہے۔ شہر میں اس وقت بھی کالے بادلوں کا راج ہے اور محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ شہر میں آج وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب بارش کے پیش نظر LWMC PHA اور دیگر عملے کو متحرک رکھا گیا ہے۔ PDMA کی جانب سے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 18 اگست سے 25 اگست تک بارش ہو سکتی ہے، تو تمام عملہ فیلڈ میں موجود ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خاص احکامات ہیں کہ شہر سے بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے تمام تر عملہ فیلڈ میں موجود رہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں لکی مروت میں تھانہ برگئی کی پولیس گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک اہلکار شہید اور SHO سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ شہید اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ لکی مروت میں تھانہ ہرگئی کی پولیس گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک اہلکار شہید SHO سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ شہید اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کی کوششیں جاری۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ، یمن اور سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن تل ابیب پہنچ گئے۔ اینٹنی بلنکن کی اسرائیلی وزیر اعظم، صدر اور دیگر حکام سے ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ بلنکن اسرائیل کے بعد مصر کا دورہ بھی کریں گے۔ ان کے دورہ مشرق وسطیٰ کا مقصد جنگ بندی معاہدے کے لیے سفارتی دباؤ بڑھانا ہے۔ شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کا 4 روزہ نیشنل کنونشن آج شروع ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پارٹی باضابطہ طور پر کمالا ہیرس کو بطور صدارتی امیدوار منتخب کرے گی۔ کمالا ہیرس ڈیموکریٹک کے ٹکٹ پر پوری ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آئندہ انتخابات میں میدان میں اتریں گی۔ دوسری جانب کمالا ہیرس نے اپنے سیاسی حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا۔ پینسلوینیا میں اپنی انتخابی مہم کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا، 5 نومبر کو صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ بزدل امیدوار سے ہے جس کی سیاست کا محور مخالفین کو نیچا دکھانا ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومتوں سے تعاون کی اپیل۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت توانائی اور پاور ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پاور ڈویژن کے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا، توانائی شعبے میں اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ صوبائی حکومتیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو چوری روکنے کے لیے پولیس اور تحصیلدار فراہم کرے۔ ڈسٹریبیوشن میں کرپٹ عناصر سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت توانائی پاور ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ شرکاء کو پاور ڈویژن کے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے حوالے سے SOPs اور اسٹیئرنگ کمیٹی کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ شرکاء سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام، لائن لاسز میں کمی اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر کرنا حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ بولے، حال ہی میں بجلی کی ترسیل کی 5 کمپنیوں میں نئے بورڈ چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی ایک شفاف عمل کے ذریعے کی گئی، جس سے ڈسکوز کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر پاور اور وفاقی سیکٹری پاور کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی، انسداد بجلی اور دیگر معاملات پر چاروں صوبوں کا دورہ کرنے اور صوبائی حکومتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسداد بجلی چوری کے لیے ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ اپنائی جائے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو انسداد بجلی چوری کے حوالے سے پولیس فورس اور تحصیلداروں کی تعداد ڈسکوز کی ضرورت کے مطابق پوری کرنے کا بھی کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں موجودہ کرپٹ عناصر سے سختی سے نپٹا جائے۔ بولے، ڈسکوز کی عوامی شکایت کے ازالے کے حوالے سے کچہریوں کے نظام کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے حوالے سے بنائی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس فی الفور طلب کرنے کی ہدایت بھی کی۔ خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب اور اسلام آباد کے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف کے لیے 5 بجلی کمپنیز کو باضابطہ خطوط بھجوا دیے گئے۔ ریلیف پیکج کے تحت اگست اور ستمبر کے 2 ماہ میں 201 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی کی قیمت کم کی گئی ہے۔ بجلی کی اصل لاگت اور ریلیف کے درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ تفصیلات فصیح اللہ کی رپورٹ میں۔ پنجاب میں بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا معاملہ
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے 14 روپے فی یونٹ کمی کے اعلان پر پیش رفت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سیکرٹری توانائی ڈاکٹر نعیم رؤف نے اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی ڈیسکوز کو خطوط بھجوا دی۔ خط میں لکھا گیا کہ 14 روپے فی یونٹ کمی کے حکومتی پیکج کی رقم سے آگاہ کیا جائے۔ بجلی کی اصل لاگت اور ریلیف کے درمیان رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ بجلی کمپنیوں کی جانب سے تقاضے پر پنجاب حکومت مطلوبہ رقم ڈسکوز کو منتقل کر دے گی۔ آئسکو، میپکو، گیپکو، فیسکو اور لیسکو 201 سے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے شہریوں کے بجلی کے بلوں میں کمی کریں گے۔ پنجاب اور اسلام آباد کے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت 45 ارب روپے اپنے وسائل سے فراہم کرے گی۔ ریلیف پیکج کے تحت اگست اور ستمبر کے 2 ماہ میں بجلی کی قیمت کم کی گئی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بجلی کی قیمت میں فی یونٹ 14 روپے کمی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بتایا کہ پنجاب کے بجٹ میں پیسے مختص کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھوں گا کہ سندھ کی عوام کو بھی ریلیف دیا جائے۔ پنجاب میں بجلی پر 14 روپے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی ہے۔ تو مریم بی بی کا جو ٹویٹ ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ ہر صوبے کے پاس اپنے بجٹ ہوتے ہیں جو وہ اسے استعمال کر سکتا ہے اپنی عوام کے لیے۔ تو میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ابھی یہ خط لکھ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی بجٹ مختص کریں عوام کے لیے اس حوالے سے، اور سندھ میں بھی 14 روپے یونٹ کی کمی کی جائے۔ سابق نگران وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز کا ٹویٹ، کہا پنجاب حکومت کا بجلی صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف فراہم کرنے کا اعلان قابل تحسین ہے۔ وفاقی حکومت بجلی کے تمام صارفین سے انصاف کرے۔ مزید کہا کہ جولائی میں بجلی کی پیداواری لاگت 9 روپے 3 پیسے رہی ہے، اس کے باوجود بجلی کے بل 40، 60 اور 70 روپے فی یونٹ پر کیسے آ رہے ہیں؟ بنیادی مسئلہ اس کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے جو بغیر بجلی پیدا کیے ادا کی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے انٹرنیٹ سست ہونے کی وجہ وی پی این کو قرار دے دیا۔ کہتی ہیں انٹرنیٹ بند کیا نہ ہی سست کیا گیا، جب زیادہ لوگ وی پی این پر جاتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے، فون پر وی پی این آن کرنے سے رفتار سست ہو جاتی ہے۔ جب آپ وی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی ڈی این ہے، جو لوکل کیشے ہے، جس سے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور ساری سروسز آ رہی ہیں، اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح آپ لوکل جو کیشز ہیں، جو لوکل آپ کو سروسز اویلیبل ہیں، اس کو آپ بائی پاس کر جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی۔ لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ حکومت پاکستان نے نہ انٹرنیٹ بند کیا نہ سلو۔ ملک میں انٹرنیٹ فائر وال سسٹم سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے دور حکومت پہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم آفس میں 2020 میں نیشنل فائر وال پر اجلاس سے متعلق خط بھی سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے سیکرٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ارسال خط پر 4 نومبر 2020 کی تاریخ درج ہے۔ خط کے متن کے مطابق وزیر اعظم آفس میں 22 اکتوبر 2020 کو نیشنل فائر وال سسٹم سے متعلق اجلاس ہوا۔ خط میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق نیشنل فائر وال سسٹم تیار نصب کیا جائے اور وی چیٹ کی طرز پر نیشنل سوشل میڈیا اپلیکیشن بھی تیار کی جائے۔ وزارت آئی ٹی کیس باضابطہ منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھجوائے۔ فائر وال پر فریقین کی تجاویز اور عمل درآمد کے لیے آپشنز بھی تجویز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق ٹائم لائنز اور پیش رفت رپورٹ جمع کروائی جائے۔